پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام الانصار والمہاجرین، محب الفقراء والمساکین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے کہ درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اس مضمون کی روایت الحمدللہ گلدستہ درود و سلام کے اندر بڑے پیارے انداز سے بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کے تحت اور بھی بہت ساری معلوماتی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خوش اخلاقی۔ بڑا پیارا موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ آج گفتگو رہے گی۔ خوش اخلاق آدمی کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، خوش اخلاق آدمی گھر میں بڑے امن اور سکون سے رہتا ہے، اور گھر کے اندر بھی ایک جسے یوں بولیں کہ محبت کی سی فضا برقرار رہتی ہے۔ کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو وہاں پر ویلیویبل ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو خوش اخلاق آدمی ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر بھی ایک عزت پاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو، خوش اخلاقی کو جب آدمی اپنی زندگی میں لے کر کے آتا ہے تو پھر اس کی برکتیں نہ صرف دنیا میں پاتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی اس کی برکتیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کو قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ ترجمہ: اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ تعالی پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر سیاد الجنان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالی بھی انہیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش اخلاقی کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ انسان نرم دل ہو اور معاف کرنے والا ہو، اور اگر کوئی معذرت کر رہا ہے تو اس کی معذرت قبول کرنے والا ہو، اور اس سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہے کہ کسی کے معذرت کیے بغیر ہی اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، جب معاملہ اپنی ذات کا، اپنے مزاج کا ہو تو اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اس عنوان کو انشاءاللہ لے کر کے آگے چلیں گے۔ آگے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ ایسا جود و نوال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، شکر تیرا کہ ان کی امت میں، شکر تیرا کہ ان کی امت میں، شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال
جمع کر کے کبھی نہ سرور نے جمع کر کے کبھی نہ سرور نے کوئی مالو دنیا نے یا رسول اللہ حب دنیا نے یا رسول اللہ حب رسول اللہ مجھ کو مشکل میں ڈال رہا ہے مجھ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ کیا بات ہے وقار بھائی واہ واہ مرحبا جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے ان میں ایسا جمال رکھا ہے قلب میں عشق آل رکھا ہے ایسا دو عشق سب کہیں اس کے دل میں سوزے بلال رکھا ہے اور نعرے دوزخ جلائے گی کیوں کر نعرے دوزخ جلائے گی کیوں کر دل میں عشق نے کال رکھا ہے دل میں عشق نے کال رکھا ہے ہوں گنہگار پر غلاموں میں ہوں گنہگار پر غلاموں میں میں
بحال رکھا ہے تم نے ابھی بحال رکھا ہے میں نثار اپنے صدا میرا میں نثار اپنے صدا میرا میں نثار اپنے صدا میرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہر قدم پر خیال رکھا ہے ہر قدم پر خیال رکھا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ہر قدم پر خیال رکھا ہے میں جہنم میں گر گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے اور مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر میرے مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ٹال رکھا ہے شکریہ تم نے آل کا صدقہ شکریہ تم نے آل کا صدقہ شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے میری جھولی میں ڈال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب آل رکھا ہے اور میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا میں کبھی کا بھٹک گیا ہوتا آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے
تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے مغفرت کا سوال رکھا ہے، مغفرت کا سوال رکھا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، مغفرت کا سوال رکھا ہے، جنتی ہے وہ جس نے سنت کے خود کو سانچے میں ڈال رکھا ہے، اور جو تمہارا نہیں اسے ہم نے آقا، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن جن کے پاس ان کا بال رکھا ہے، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، مال کی حرص مت کرو، اس میں دو جہاں کا وبال رکھا ہے، اور یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، یہ کرم ہی تو ان کا ہے عطار، مجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، مجھنی کم میں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے، نگاہ عنایت بھی عطا فرمائے۔ یہ سر میرا تو جی یوں کہہ رہا تھا کہ بس یعنی امیر اہل سنت میں اللہ کی رحمت سے بے شمار خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن امیر اہل سنت کے اسی کلام کو بندہ سن کر نا ان کے قدموں میں بس پڑا رہے اور لوٹ پوٹ ہو جائے اور قربان ہو جائے اسی کے اوپر۔ کلام اصل میں صرف الفاظ کو ادا کر دینے کا نام نہیں، کلام کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے، جو خیالات ہوتے ہیں وہ عظیم ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق کلام کو لایا جاتا ہے اور اس عظیم جذبات کو، اس نرالے جذبات کو ان الفاظ میں
کنوے کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تو یہ ہے وجہ کہ وہ امیر علیہ سنت کا جو عشق ہے، جو عاجزی ہے، اللہ اللہ، وہ پھر ان کے کلام میں جب جھلکے گی تو سننے والے کو بھی مزہ آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ناظرین آپ کو عرض کروں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں پانی پی رہا تھا اور ابھی میں نے اور پانی پینا تھا، لیکن وہ اس شیر نے بس مجھے ادھر ہی روک دیا، ابھی بس اللہ اب جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں آپ۔ یہ کیا بات ہے امیر سنت کی، اللہ نے انہیں کیا محبت مصطفیٰ سے نوازا ہے، اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں کلام میں میسیجز بھی دیے ہیں نا، پیغام بھی ہے، مال کی محبت میں وبال رکھا ہے بھائی جی، نیکی کی دعوت بھی ہے ساتھ میں، پھر عشق اصحاب و اہل بیت کی بات بھی ہے، اور ماشاءاللہ کیا ہی پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت خاتم القدسیہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ان کا سایہ عاطفت اللہ تعالی ہم سب پر خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ امیر سنت کو بڑے خضری عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک عاجزی کا جو ایک پہلو ہے، میں اس کی طرف بھی جو ہے وہ آنا چاہوں گا۔ ہوں گناہ گار، مگر وہ کیا شعر تھا، اب مجھے امتیوں میں یا اس طرح کر کے وہ ہے کہ وہ شعر بتائیے آپ کیا ہے بڑا زبردست۔ میں گناہ گار ہوں مگر ہوں گناہ گار پر غلاموں میں، ہاں جی، ہوں گناہ گار پر غلاموں میں تم نے اب بھی بحال رکھا ہے۔ تم نے اب بھی بحال رکھا ہے۔ یہ عاجزی کا لیول آپ دیکھیں تو امیر سنت تو وہ ہے کہ جن کی صحبت فیض اثر نے لاکھوں کو گناہوں سے بچا کر جو ہے وہ نیک بنایا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک کا یہ خاص آپ پر فضل و احسان ہے، لیکن پھر بھی یوں اپنے آپ کو گناہ گار کہنا اور حضور کے اوپر ہی جو ہے وہ احسان پر نظر یوں رکھنا کہ حضور آپ نے مہربانی فرمائی ہے کہ قبول فرما کے رکھا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا ایک میسیج ہے، پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں، کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں، اس پر عاجزی بھی اپنانی چاہیے سر۔ بالکل ظاہر ہے کہ عاجزی میں تو برکت ہی برکت ہے۔ واہ، من عجز للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو لوگوں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو شخص ہمبل ہوتا ہے، عاجزی پسند ہوتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کی جگہ بنتی ہے جی۔ اس کے برعکس اگر کوئی اکڑ کے ساتھ آئے گا جی، تو شاید اس کو خوشامد کرنے والے تو ویلکم کر دیں اور واہ واہ کر دیں کہ جناب کیا شان ہے آپ کی، لیکن دیکھنے والے اس سے متاثر ہو جائیں اس کی اکڑ دیکھ کر، اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ یار کیا کروفر ہے، کیا اکڑ ہے، کیا اس کا تکبر ہے، اس کے بعد وہ اس سے متاثر ہو جائے اور جا کے جناب اس کی قدم بوسی شروع کر دے، ایسا سننے میں نہیں آیا۔ صحیح۔ تو عاجزی سے ہی دل جیتے جا سکتے ہیں، اور ہمارا موضوع جو ہے خوش اخلاقی، اس میں بھی عاجزی کا ایک وصف شامل ہے۔ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ نصیب فرمائے۔ میں تو ایک اور پہلو پہ غور کر رہا ہوں ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو کلام امیر سنت کا یہ پورا بیان ہے۔ اچھا، یہ کلام کیا ہے؟ پورا بیان ہے، اور یہ اللہ نے چاہا تو کہیں پر مجھے موقع ملا تو میں یوں ہی کروں گا، ایک ایک شعر بندہ پڑھتا جائے اور اس پر روایتیں حکایتیں جو ہے نا وہ سناتا جائے، اور بیان بھی ہو جائے گا، کلام بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ خوش اخلاقی، خوش اخلاقی کا جب نام آتا ہے تو مسکراہٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، کیا فرمائیں گے استاد؟ اصل میں خوش اخلاقی دو اس میں الفاظ ہیں کہ خوش ایک ہے اخلاق، اخلاق یہ ہے جمع ہے جی خلق کی، اور خلق کا معنی ہے عادت، وصف، کوالٹی، اس کا جو طبیعت ہوتی ہے، تو اس کا مجموعہ ہے اخلاق۔ جی، اور یہ خوش اخلاقی ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ ہم صرف ملن ساری اچھے انداز سے مل لینے کو ہی ہم خوش اخلاقی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ بڑا خوش اخلاق ہے۔ جی، حالانکہ وہ خوش اخلاقی کا ایک وصف ہے
کہ انسان ملن ساری کے ساتھ کسی کے ساتھ ملے پیش آئے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے، اچھے انداز سے اس کو ویلکم کرے جی اور اس کی گفتگو توجہ سے سنے، جی یعنی اس کو لفٹ کرائے. تو یہ انداز ہے ملن ساری کا، اچھے انداز سے ملنے کا. ٹھیک، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے. صحیح، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. ہم مومنوں کی امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، جی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم سبحان نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن اخلاق مصطفیٰ کا بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن میں اخلاق مصطفیٰ کا بیان گویا کہ ایک مصدقہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے جی کہ اے محبوب بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے، یعنی تمہاری عادتیں اور وصف بڑے شان والے ہیں. سبحان اللہ، تو اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. صحیح، صرف ایک ملن ساری یہی اخلاق نہیں ہے. اخلاق کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان مسکراہٹ رکھے اپنے چہرے پہ، اسمائلنگ فیس رکھے. صحیح، اچھا، پھر کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی بات توجہ سے سنے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک بھی سامنے آیا کہ آپ پورے اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جی جس کی بات سننا ہوتی تھی. جی، تو یہ اب ہم منہ اس طرف ہے اور وہ بات ادھر کر رہے ہیں، ہم اسے لفٹ نہیں کرا رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ بات سننا، یہ کرنا. وہ بیچارہ بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ بتائیے اسے اچھا لگے گا وہ آپ کو خوش اخلاقی کا تمغہ یا شیلڈ دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا. تو اخلاق ایک بڑا وسیع موضوع ہے. مجھے امیر سنت کا بہت پہلے کا واقعہ، اس وقت ابھی مدنی چینل بھی لانچ نہیں ہوا تھا اور ویڈیوز وغیرہ بھی، ابھی سی ڈی وغیرہ جو بنی ہیں ہماری پہلے وہ بھی نہیں تھی. تو بالکل آخری ٹائم تھا، مدنی مذاکرے کا ایک انداز سا بن گیا تھا اور کچھ اسلامی بھائی حاضر تھے کسی شعبے کے. تو اس میں کسی نے کھڑے ہو کے اینڈ پہ پوچھ لیا کہ میرے سننے کی خدمت میں عرض ہے کہ خوش اخلاقی، حسن اخلاق کے حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں. اب میرے سننے نے جواب دیا، وہ ایک بڑا ایک انسیت والا، پیار والا بھی تھا اور تفنن والا بھی تھا. اور میرے سن فرماتے کہ یار حسن اخلاق اتنا وسیع ہے کہ نہ تو اس مختصر وقت میں بیان ہو سکتا ہے. بالکل اینڈ تھا، اٹھنے والے تھے، اور نہ میرے گلدستے میں اتنے مدنی پھول ہیں کہ میں آپ کو بڑھا سکوں اس ٹائم. تو اس پہ پھر میں نے سمجھایا کہ اخلاق جو ہے یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے. تو ہمارے یہاں صرف ملن ساری کو ہی اخلاق نہ سمجھ لیا جائے. اخلاق کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. صحیح. اب کوئی شخص مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے جی تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. جی، وہ کسی پر غصہ آتا ہے، اس غصے کو پی جاتا ہے، یہ صحیح، بھی حسن اخلاق میں سے ہے. صحیح، اسی طرح وہ کسی کے پاس مطلب جاتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے، اس سے خیر خواہی کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کی تعزیت کرتا ہے. تو نقصان ہونے پر اس کی ڈھارس بندھانا یہ بھی خوش اخلاقی میں سے ہے. سبحان اللہ. مہمان آ گیا، آپ نے اچھے انداز سے مہمان نوازی کی، یہ بھی خوش اخلاقی میں سے ہے. آپ بطور مہمان کہیں چلے گئے، آپ نے میزبان کے دل خوش کرنے کا اہتمام کیا، اس کو یعنی کہ اس کی خدمات پر حوصلہ افزائی کر دی اس کی، تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اچھا، اگر آپ مالدار ہیں اور کوئی غریب ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دی جو کہ ضرورت مند تھا، جی. آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا تاکہ وہ اپنا روٹی وغیرہ بنا سکے اور اپنا سلسلہ چلا سکے، تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ عاجزی پسند ہیں، اگر آپ سادگی پسند ہیں، اگر آپ صفائی پسند ہیں، جی اس طرح بہت ساری چیزیں. اچھا، یہ تو ہے ظاہری اخلاق. ایک ہے باطنی اخلاق. باطن میں اگر آپ کسی سے حسد نہیں رکھتے، صحیح، اس پر خیر خواہی رکھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا اور نوازے، تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. آپ کسی پہ بدگمانی نہیں کرتے، آپ حسن ظن رکھتے ہیں، تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اچھا، کسی کے نقصان پہنچنے پر آپ غمگین ہو جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے کہ اچھا دیکھا ہے نا، میرے ساتھ ماتھا لگایا تھا نا، دیکھو نقصان ہوا. اب یہ شماتت ہے، آپ اینٹی شماتت ہیں. آپ کو اس
مسلمان بھائی کے نقصان پر رنج پہنچتا ہے کہ یار میرا مسلمان بھائی کا نقصان ہو گیا، یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے۔ تو حسن اخلاق کی لسٹ سلمان بھائی بہت لمبی، بہت بڑی ہے، ایسی بات۔ تو اس میں ایک چیز میں آخر پہ عرض کروں گا، اس کے بعد یہ گفتگو ختم کروں گا اس کو یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق یا اچھے مینرز یا ہم اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک ریپوٹیشن اچھی ہو جائے، ہماری جناب ایک وہ پرسیپشن اچھی ہو جائے، امپریشن اچھا ہو جائے؟ اس میں شاید یہ کہ ہمارا مقصد بہت محدود ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں ایک وسیع مقصد دیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ایک خوش گفتار اور ایک اچھی باڈی لینگویج والا بنوں، تاکہ دفتر کے اندر میرے چرچے ہوں، یار یہ زبردست اور مثالی شخصیت ہے۔ جبکہ گھر والے مجھ سے تنگ ہوں گے، جب میرے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہو تو گھر والوں کو لگے کہ ابھی کوئی طوفان آنے والا ہے، 5 بجے یا 6 بجے یا 7 بجے جو سڑک سے ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوگا، اور پھر نہ کسی بچے کو چھوڑے گا، نہ اپنی زوجہ کو چھوڑے گا، نہ بھائی کو چھوڑے گا، سب کو ڈانٹ پلائے گا، یہ ہے وہ ہے، میں تھکا آیا ہوں، آگے سے یہی مسائل ہیں۔ تو وہ ایک طوفان اس صورت میں جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا بڑا محدود ہو گیا سارا یہ اخلاق۔ تو یاد رکھیے کہ ہوا، طوفان نے اخلاق کی پرخچے اڑا دی۔ اللہ، تو ہوا ہر جگہ ہوا ہے سلمان بھائی، جی بالکل، پانی ہر جگہ پانی ہے، سونا ہر جگہ پانی سونا ہے، چاندی ہر جگہ چاندی ہے، ہیرا ہر جگہ ہیرا ہے۔ یہ کیسا ہیرا ہے کہ جو دفتر میں تو چمکتا دمکتا ہے اور گھر آ کے یہ بالکل اندھیرا پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم حسن اخلاق کو اپنی شخصیت، اپنے کردار کا حصہ بنائیں، اپنے خلق جو ہمارے اندر ہیں، جو عادتیں ہیں، جو طبیعتیں ہیں، جو مزاج ہیں، جو اوصاف ہیں، ان کو بہتر بنائیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ ہم تب جا کے حسن اخلاق کے پیکر بنیں گے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم مسلمان کے سامنے مسکرائیں گے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ صدقے کا ثواب، ماشاءاللہ، یعنی آپ نے جیب سے کوئی مال خرچ نہیں کیا، تو یہ صدقے کی قسم بیان کی ہے کہ تیرا مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خالد بھائی، ہم دفتر کسی میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص ہے کہ جس کو ہم ملنا چاہیں گے، تو اس میں جو شخص ہمارے آنے پر ایک ویلکم سمائل دے تو ہم خواہی نہ خواہی اس کی ٹیبل کی طرف بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام کسی اور جگہ ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ سے تعاون کرتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے جا کے ملوں، وہ پھر خود اپنی ٹیبل سے اٹھ کر بھی آپ کا جا کے کام کروا دیتا ہے، جائز طریقے سے کرواتا ہے۔ تو اسمائلنگ فیس میں سلمان بھائی مسکراہٹ، اگرچہ یہ جتنے بھی اوصاف ہیں سائنس اور جدید اس کی جو تحقیقات ہے یہ اس کی تائید کرتی ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے اپنائیں کہ یہ ہمارے رب اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ، تو اگر ہم مسکراہٹ رکھیں گے اس لیے کہ یہ صدقہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ پاؤں میں ہوتی ہیں، اور جو مسلز ہوتے ہیں پٹھے وہ سب سے زیادہ چہرے میں ہوتے ہیں، باقی جسم یعنی چہرے کا مسلز ایک طرف اور باقی جسم کے ایک طرف۔ اب جب آپ مسکراتے نہیں ہیں نا تو وہ پٹھے حرکت میں نہیں آتے، کام آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خالد بھائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ایسا کھچاؤ ہوتا ہے جیسے کھینچ تار کے کوئی بالکل کھچاؤ کر کے کھال نہیں چڑھائی ہوتی، یعنی وہ لگتا ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی مسکرائے ہوں گے۔ اب وہ جب ہم مسکرانے کی عادت اپنے بچپن سے ڈال دیں گے اور ہم ایک اسمائلنگ فیس، اسمائلنگ ہیبٹ رکھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چہرے کے اندر جو مسلز ہیں ان کو حرکت ملتی رہے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی مسکراتا چہرہ ہے، آپ نے فیل کیا ہوگا کہ مسکراہٹ سے آپ کے چہرے پر ایک آپ فیل کرتے ہوں گے کہ ایک فریشنس ہے، ایک تازگی ہے، تھکاوٹ کا احساس جاتا رہا ہے۔ تو صرف آپ کے نہیں ہوتا، جو آپ سے ملنے آیا نا، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایسا جادوئی اثر رکھتی ہے، یہ ایسی دوائی ہے کہ جو نہ پانی سے کھائیں نہ دودھ سے کھائیں لیکن اثر پورا کرتی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی۔ سر آپ نے وہ طوفان کی بات کہی،
اس سے مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے اپنے گدے کا نام طوفان رکھا ہوا تھا. اللہ طوفان آ گیا بھائی, اللہ رحمت فرمائے. تو یہ بار گدوں کے نام بھی لوگوں نے جن کے پاس ہیں خالد بھائی جی انہوں نے بڑے بڑے نام رکھے ہوتے ہیں, راجو راگٹ اس طرح کا بھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال امیر سنت فرماتے ہیں جو ہنسے اس کا گھر بسے, اور تبسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے مسکرانا, تو اس کو اپنایا جائے. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے, اس کو بھی میں لینا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے میٹھی چھری. یا اللہ. یہ نہیں بننا چاہیے کہ مل رہا ہے تو بڑا مسکرا کے مل رہا ہے, اور جب کوئی کام کی باری آ رہی ہے تو پھر اگلے بندے کو جو ہے وہ چھری پھیر رہا ہے اس کو. یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے. اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں کہ ملیں گے تو منہ کے بڑے میٹھے بن کے ملیں گے, اور جب کوئی کام ان سے جو ہے وہ پڑے گا تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ ایسی کاٹ جو ہے وہ ایسی چھری چلائیں گے کہ بندہ دیکھتا رہے گا کہ یار یہ کیا تھا اور ہو کیا گیا ہے. جی. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جی ان کو غور کی حاجت ہے کہ ہم اپنے شر کو, صحیح, جہاں ہم موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم اپنا شر وہاں پر کیا کرتے ہیں, اپنا پھینک دیں, ڈال دیں. تو یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے. ہاں بالکل. جس طرح اپنا چہرہ مسکراتا ہوا رکھا ہوا ہے, ویسے اپنا دماغ بھی جو ہے نا وہ اس کو الدین نصیحہ کا جام پلانا چاہیے کہ دین خیر خائی کا نام ہے, آپ کسی کا بھلا کر دیں. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے بعض جگہوں پر تعدیبی انداز بھی اپنانا پڑتا ہے, لیکن وہ اس کی ایک اپنی بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ خام خواہ کسی کا نقصان کر رہے ہیں, یا اس میں روک لگا رہے ہیں, یا اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں. خالد بھائی کسی کو پتا ہو یا نہ ہو, صحیح, مجھے ضرور پتا ہے کہ میں ابھی وقار بھائی کے اس میں روڑے اٹکا رہا ہوں, ان کو پریشان کر رہا ہوں. وہ اگر ہمارا دونوں کا اللہ کی رحمت سے ہمارا تو ایسا اللہ کرے ہے بھی نہیں اور کبھی ہو بھی نہ, لیکن بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, صحیح, تو اس کو اپنے قبلہ جو ہے سیدھا ہی کرنا چاہیے. بالکل جی. اپنے دماغ اور اپنے دل میں جنگ ہمیشہ چھیڑ کر نہیں رکھنی چاہیے. واہ, کہ دماغ کچھ کہہ رہا ہو, دل کچھ کہہ رہا ہو. چہرے سے تو آپ اسمائل کر رہے ہیں اور دل میں آپ کے وہی آگ جل رہی ہے, سانپ لوٹ رہے ہیں, سانپ لوٹ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار جو بہت زیادہ سردی میں ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے بھاپ میں نہیں ڈال دیا جاتا, ایک دم سے اس کو گرمی میں نہیں ڈال دیا جاتا, یا گرمی سے کوئی نکلے تو ایک دم سے اس کو سردی میں نہیں چھوڑا جاتا, تھوڑا سا ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے. آپ کے چہرے کا ٹیمپریچر کچھ اور ہو اور دل کا کچھ اور ہو, یہ دوسرے کے لیے تو بعد میں نقصان دہ ہوگا. یہ آپ ہی کو پہلے سکون سے نہیں رہنے دے گا. صحیح, یہ آپ ہی کی اپنی منافقت عملی جو ہے وہ گویا ظاہر ہو رہی ہوگی. جی, کبھی خود ہی اس طرح کا بندہ اپنے آپ پر غور کر لے کہ میرا یہ عمل ہے کیسا. یہ وہی تو نہیں ہے کہ جناب جس نے چاندی کا ورق لگا کر چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اندر مٹھائی طریقے کی بنائی ہوئی نہیں ہے, لیکن صرف ایک کوٹ کر دینا کسی چیز کا, وہ کوٹ کب تک ہے, جب تک وہ نظر آ رہی ہے. جیسے ہی کھانے والے نے مٹھائی کھانی ہے تو اس کو پتہ چل جانا ہے کہ جناب ذائقہ نہیں ہے, یہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان والی بات ہے. چہرے کی اسمائل تو بہت بعض دکاندار اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے خوش اخلاقی سے ملیں گے, بڑے پیار سے آپ کو بلائیں گے اور ایسی آفر دیں گے جو کسی نے پوری مارکیٹ میں سنائی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود ان کا انداز کیا ہوگا کہ وہ چیز جو آپ کو دیں گے وہ اتنی بری ہوگی کہ شاید اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں دیتا, یا اگر کوئی اتنی بری چیز دیتا تو اس کے پیسے بھی کم لیتا. لیکن وہ اپنے اخلاق کے پیسے چارج کرتے ہیں اور اپنے کردار کی چیز بیچتے ہیں. جی, کردار برا تھا, چیز بری بیچی, اخلاق اچھا تھا تو پیسے اچھے چارج کرتے. تو یہ چیز دیکھ لینی چاہیے, اور یہ چیز اگر ہمارے اپنے اندر ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے. جو بندے مومن کا دل کرتا ہے اس کے الفاظ اس کی مخالفت نہیں کرتے, اور اس کے الفاظ بھی اچھے ہوتے ہیں, اس کے کردار کو بھی اچھا ہی رکھتے ہیں. وہ بات کسی نے ایک بڑی پیاری بولی کہ سلمان بھائی جو اچھا اخلاق ہوتا ہے نا, یہ اچھا اخلاق, اچھا کردار, اور یہ بندے کے لیے ایک وصف تو ہوتا ہے, اس کی شخصیت تو بناتا ہے. لیکن یہ دیکھ لے بندہ کہ یہ اچھا اخلاق صرف کپڑوں سے نہیں بنتا, صرف اس کے اپیرنس سے نہیں بنتا, بلکہ اس کے جو لوگوں سے ملن ساری کا انداز ہے, جو اس کا کردار ہے, یہ اس کی شخصیت کا تعارف ہوتا ہے.
نبی محترم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغامات ہمیں عطا فرمائے اور جو اللہ کریم نے قرآن میں احکامات نازل فرمائے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی ہے جو ہمارے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے، ہمارے کردار کو بھی اچھا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس کے روشنیاں ہیں، یعنی اچھا اخلاق ہوگا تو اس کی روشنی دوسرے پر پڑے گی، اچھا کردار ہوگا اس کے نور سے دوسرا بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتنی جامع آیت ہے یہ کہ سلمان بھائی یہ ایمان کو بھی بیان کر رہی ہے اور بندے کے دنیا میں رہنے کے انداز کو بھی بیان کر رہی ہے، مومن کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے ان سب کو یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انصاف کا حکم دیا ہے، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا احسان یہ ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے ذہن میں ایک احسان کی تعریف بیان سوچیں، بزرگوں نے اس پر کیا لکھا، علماء کی کیا رائے ہے، وہ احسان کی تعبیر کن الفاظ سے کرتے ہیں، یہ جدا گانا اپنی حیثیت۔ لیکن ایک لفظ سننے کے بعد بندے کے دل میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ لفظ احسان سننے کے بعد ہر سننے والا غور کرے کہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے، کیا اب جو آپ کے ذہن میں آیا احسان سننے کے بعد، کیا یہ بات اس پہ صادق آتی ہے کہ آپ منہ سے بندے کے ساتھ اچھا کریں اور آستین میں چھپے ہوئے خنجر سے آپ اس دوسرے جس کے ساتھ منہ سے بھلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آستین میں چھپا ہوا خنجر مار رہے ہیں، کیا یہ احسان کہلائے گا؟ قرآن کی تعلیم احسان کی ہے۔ اگر آپ نے کسی پر یہ امپریشن رکھنا ہے نا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کا قصور دیکھا، ہم نے آپ سے درگزر کر دیا، تو وہ درگزر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ابھی درگزر کر دیا، نیکسٹ ٹائم اگر کوئی غلطی کی تو وہ بھی چارج ہوگا اور یہ پچھلا بھی چارج تم نے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پھر احسان کی تعریف میں کوئی بھی چیز شعور شامل نہیں کرتا۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے کہ احسان اپنی جگہ باقی رہے۔ احسان یہ ہو کہ دوسرے کی غلطی کے باوجود آپ اس سے معاف کرنے والا طریقہ اختیار کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور اسٹیپ بڑھا لیجئے، وہ یہ ہو جائے گا کہ دوسرے کی غلطی ہے، آپ اس کو نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کی غلطی کی اصلاح بھی اچھے انداز سے کریں، جس سے وہ غلطی کو چھوڑے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تو پردہ ڈال دیا، ابھی تو ہم چھپا لیتے ہیں، وہ احسان آپ کا یہ تھا کہ آپ کا غلطی پہ پردہ ڈال دیا، کسی بڑے موقع پہ اس کو فاش کریں گے، اللہ بچائے۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ آپ نے اس کے لیے جال بنا ہے۔ جال بننے والے اچھے افراد نہیں ہوتے اور اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جال بننے والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے ہی جال میں، وہ کہتے ہیں نا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ یوں بھی کبھی ہو جاتا ہے، بندہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، لوگوں کے لیے جال مت بچھائیں اور لوگوں کے لیے عافیتوں اور راحتوں والے جو ہے وہ پہلو نکالیں۔ اور ایک اور بات بھی بڑی میں یہاں اہم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی خوش اخلاقی کا امتحان بھی نہ لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک پرابلم ہوتا ہے جسے ہم کنٹینیوسلی، چونکہ ہمارے روٹین میں شامل ہوتا ہے تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس واقعی بات وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہوتی، درست بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، سامنے والا ہمیں ایک دفعہ نوٹیفائی کرائے گا بھئی یہ ایسا نہیں ہے، اور بندہ ہاں جی ٹھیک ہے نہیں، اچھا پھر وہی ویسے ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے، اچھا پھر وہ پھر بولے گا ٹھیک ہے بھئی یوں نہیں یوں ہے۔ بندہ کلیئر کر رہا ہے، غلطی بتا رہا ہے، تو پھر اس غلطی کو بھی دور کر لیں کہ اگلے کی خوش اخلاقی کا امتحان لیتے رہنا ہے، اس کی معاف کرنے کا امتحان لیتے رہے، چل بھی معاف کرتا ہے، بھی معاف کرو، معاف کرنا اچھی بات ہے، معاف کرتے رہو، ہم جو ہے نا وہ بعد نہیں آئیں گے، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ جو رویہ ہے، یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے، کسی کو امتحان میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ خوش اخلاق آدمی کے حوالے سے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب الطاری دامہ ظلہ کا بڑا پیارا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھے اخلاق والا بننا فی نفس ہی بڑا ضروری ہے، اہم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے، اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں،
کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دلجوئی ہے، ملنساری ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ 20 گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور اچھے اخلاق 20 نیکیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر، اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دلجوئی کرتا ہے، جو خیر خواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہہ لیں کہ مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ اب یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے۔ تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں، تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، 3-4 دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتی۔ اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ تو یہ سمجھنے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے۔ اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کیسے کرے؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے۔ یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد۔ مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے۔ ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا۔ تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے۔ لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لیں، کمپریہنسو بک لے لیں، جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت۔ اچھا، قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں۔ مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلام ہی نہیں لیتا۔ اچھا، اب سلام نہ لینا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے۔ یا ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں لوگوں کو دیکھے گا وہ کنی کی طرح کے نکل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ مردم بیزار آدمی ہے، یہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس عادت کو تبدیل کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ تہیہ کر لے کہ بھائی میں نے ہر بندے سے سلام لینا ہے۔ اب جو اس کو ملتا ہے اسے السلام علیکم، کیسے، خیریت سے،
اب یہ سلام لینا تکلف سے اپنے آپ پہ زور لگا کے جبر کر کے یہ سلام لینا شروع کر دیں. اچھا اسی طریقے سے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع کر دے لوگوں میں، 2 میں بیٹھ گیا، 2 میں بیٹھ گیا، 2 میں بیٹھ گیا، جن سے طبیعت ملتی ہے ان کے پاس بیٹھ گیا، جن سے ذرا تھوڑی ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر جن کے ساتھ بالکل نہیں ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا. تو جب اپنے اوپر جبر کرے گا، اپنے اوپر تھوڑا سا زور زبردستی سے کرے گا تو یہ اس کی عادت بدلنا شروع ہو جائے گی. تو اخلاق کی تبدیلی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بتکلف جو اخلاق اپنانا ہے اسے بتکلف کرنا شروع کر دے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بار بار وہ کرے، اور ایک وقت میں ایک ہی اخلاق کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو ذرا صحیح ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کی ایک دوسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا کلیئرٹی زیادہ ہو جائے گی، کہ جیسے ایک بندہ کنجوس ہے، پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، نہ صدقہ دے سکتا ہے نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے. اب یہ کیا کرے؟ اب یہ یوں کرے کہ بھائی اس کے کچھ تو وہ ایسے افراد ہوں گے نا جن پہ خرچ کرنا اس سے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. بندہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں اولاد پہ بھی نہیں خرچ کرتے، یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتے. تو تھوڑا تھوڑا ان پہ خرچ کرنا شروع کرے، تحفہ تحائف دینا شروع کر دے، فقیر کو دینا شروع کر دے، روزانہ 1 2 5 روپے مسجد میں ڈالنا شروع کر دے. اب یہ کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو دل کی سختی ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہوگی، اور پھر یہ 5 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 10 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 15 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی. لیکن نمبر 1 ایک وقت میں 1، نمبر 2 مسلسل کرتا رہے، نمبر 3 ایک عرصے تک کرتا رہے، تب جا کے عادات کے اندر، اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. واہ ماشاءاللہ، کیا پیاری گفتگو فرمائی ہے مفتی صاحب نے، اور کیا کمال کی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. جس موضوع پر کلام فرماتے ہیں اور اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، علم بولتا ہوا ماشاءاللہ نظر آتا ہے. اللہ قبلہ مفتی صاحب کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے علم نافع سے متمتع اور فیض یاب فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. آپ کی کالز دیتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں آج کا موضوع بہت ہی زبردست ہے. اللہ پاک ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے. سلمان بھائی، پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت ہی نیک پرہیزگار ہوتے ہیں اور سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز یا اندازی گفتگو یا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے جس سے بعض اوقات گمان ہوتا ہے کہ یہ تلخ بات انہوں نے کر دی ہے یا ان کا لہجہ ذرا سخت تھا، حالانکہ ان کی نیت اور ان کا ساری سوچ وغیرہ سب صحیح ہوتی ہے، لیکن ان کا لہجہ ایسا نہیں ہو پاتا یا درست الفاظ کا چناؤ نہیں کر پاتے، جس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید اخلاق میں کچھ کمی ہے. تو کچھ حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ صفت ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے، کون سی بات کس انداز میں کہاں پہ کرنی ہے. اس پر تو استاد صاحب گفتگو فرمائیں گے. میں ایک بات ضرور ابتداءً ایڈ کر دوں آپ کے سوال کے جواب میں. بعض کا عبدالخالق بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہماری مرضی کے مطابق ہم سے بات کرے. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ میری مرضی کے مطابق مجھ سے بات کریں. سامنے والا بعض اوقات با اخلاق طریقے سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے اور ایک روح رعایت کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک ریلیونٹ اور صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی میرے ساتھ بات کرنی ہے تو یوں بات کرے، اور یوں بعض اوقات نہیں ہوتی. تو لیکن وہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ معاملہ تھوڑا جو ہے وہ درست کرنے کی حاجت ہے. اور باقی جو آپ کے سوال پر صدر فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے کہ 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ مختلف فیلڈ ہوتی ہیں نا جی، تو ہر شخص ہر فیلڈ کا ماہر ہو یہ ضروری نہیں. جسے ہر فن مولا کہتے ہیں نا ہم ایک محاورے کے اندر. جی، تو مفتی قاسم صاحب بھی ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو ان کے جملہ مجھے اس وقت سے یاد ہے کہ ہر فن مولا کسی کا مولا نہیں ہے. اللہ نہیں کہ ہر فن مولا سے مراد کیا کہ ایک شخص، میں اپنی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاز اڑانے کا بھی ماہر ہے، وہی شخص جناب ٹرین چلانے کا بھی ماہر ہے، واہ بھائی واہ، وہی شخص جناب کمپیوٹر پروگرامنگ کا بھی ماہر ہے، وہی شخص آپ کے یہ جو کیمرے چل رہے ہیں یہ چلانے کا بھی ماہر ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ وہ فیلڈز ہیں کہ جو ہر فیلڈ اپنا ایک الگ وقت مانگتی ہے. بالکل. تو کوئی دنیا میں دیکھا ہے کہ جو ماہر پائلٹ بھی ہو اور ماہر ریلوے ڈرائیور بھی ہو،
اور پھر وہ جناب پروگرامنگ جو کمپیوٹر کی ہوتی ہے وہ بھی اچھی سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے یہ اوجھل رہ گیا ہوگا پہلو کہ ملن ساری شاید آپ اس میں نہ پائیں، لیکن حسن اخلاق اتنا وسیع ہے، ہم نے جو بیان کیا ہے، ایثار کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، صلہ رحمی کا جذبہ ہے۔ وہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ کسی بزرگ کے پاس وہ رہے اور چلنے لگے، کہنے لگے کہ جناب کوئی وہ کرامت نہیں دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہاں پر رب تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے کچھ دیکھا، استقامت دیکھی اللہ کے فرامین پر عمل میں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کرامت دیکھنے کی تمنا نہ کرو، استقامت دیکھنے کی تمنا کرو، اور استقامت ہی کرامت ہے۔ کیا بات۔ اچھا، تو ان میں وہ چیزیں دیکھ لیں کہ یہ بقیہ جو حسن اخلاق کے شعبے ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں۔ تو ایک خالی آپ کی مرضی، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو انہوں نے سلوک نہیں کیا یا مسکراہٹ نہیں دی یا سمائل نہیں دی، تو اب آپ نے کہا یہ تو بندہ خوش اخلاق ہے ہی نہیں۔ تو ایک یہ پہلو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جو اسمائلنگ فیس ہوتا ہے نا، اس کو بھی کبھی ہمیں پیچھے لے کے جانا پڑتا ہے۔ کہ جو پڑھاتے ہیں نا ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ آپ کلاس میں گئے، آپ بڑے فریش نظر آ رہے اور خوش نظر آ رہے، طلبہ شیر ہو جائیں گے کہ استاد صاحب آج سبق رہنے دیں، آج تھوڑا سا باتیں کرتے ہیں، سوال کے جوابات ہو جائیں۔ یہ آپ کو بھی دور طالب علم میں تجربے تو ہوئے ہوں گے کہ جس استاد کا منہ دیکھنا ذرا، ہو سکتا ہے یہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ یہ تو ہمارے ویسے ہی ایک وہ لاڈلے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ان کا دور طالب علم بھی مثالی تھا، اور یہ درجے کی رونق تھی۔ ایک ہوتا ہے نا وہ رونق ہوتا ہے درجے کی، تقریباً ہر درجے میں مجھے ملتا ہے ایک ایسا، ان کے درجے میں یہ ملے تھے۔ خالد بھائی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بات کر دی ہے، میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ استاد صاحب کا ایک اپنا، ہم قدوری شریف پڑھی ہم نے استاد صاحب سے، اور قدوری فقہ کی ایک یوں سمجھ لیں کہ نور العزا کے بعد جو کتاب ہے ابتدائی کتابوں میں آتی ہے، یعنی ہدایہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ یوں آئے گی، ابتدا بنے گی اس کی۔ تو بہرحال قدوری شریف ہم پڑھتے تھے، تو اس میں ایلا کا جو ہے نا وہ باب ہم نے پڑھنا تھا۔ بھئی ایلا کر لیتے ہیں، پھر ایلا دو قسم کا تھا، ایلا موقت معبد، ایلا کیا ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا، ڈیٹیل لمبی بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال استاد صاحب اس میں ایک لفظ تھا مولی، ٹھیک ہے۔ استاد صاحب نے کہا یہ مجھے، اچھا میں عدنان چشتی، ہم لوگ مطلب یوں آگے کے ڈیسک میں بیٹھے ہوتے تھے، ادھر سیدھی طرف یوں سمجھ لیں بیٹھے ہوتے تھے، سیدھی طرف یا الٹی طرف بیٹھے ہوتے تھے۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا لفظ ہے؟ تو میں نے کہا جی صاحب یہ ہے مولی۔ انہوں نے کہا یہ مولی کیسے بنائی ہے؟ میں نے کہا جی یہ اصل میں مولی یوں تھا۔ استاد صاحب نے کہا چلو اس کی تعلیل بلیک بورڈ پہ لکھ کے بتاؤ۔ استاد صاحب نے چاک دیا، تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے اس کو مولی یوں لکھ کے اس کو پھر مولین جو ہے نا وہ کیسے ہوا اور پھر مولی مطلب کیسے بنا یہ میں نے اس کو عرض کر دیا، اور بہرحال کام جو ہے وہ پھر بن گیا۔ تو بہرحال ہم نے پڑھا ہے، بڑی استاد انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، بڑی شفقتوں اور عنایتوں کے ساتھ پڑھایا ہے، اور استادوں کا جو انداز رہا ہے، میں یہ بھی عرض کروں، استاد صاحب کی اب زمانہ طالب علم کی بات نکلی ہے تو یہ میں ایک اور خیر خواہی کی بات بتاؤں۔ استاد صاحب کا جو انداز رہا ہے وہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو فائنینشیل اعتبار سے کمزور ہیں، ان کو خرچہ دینا، ان کو کبھی بلا رہے ہیں، کبھی 100 روپیہ دے رہے ہیں، کبھی 200 روپے جو ہے وہ دے رہے ہیں، یہ میں آپ کو 2003-04 کی بات بتا رہا ہوں۔ نہیں، یہ انداز ہم نے دیکھے ہمارے درجے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ رہا ہے۔ تو اپنا زمانہ طالب علمی بھی اللہ کی رحمت سے خیر والا رہا ہے۔ اللہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو خیر وہ انداز امیر سنت کی صحبت کی برکت سے کافی نرمی کی طرف ہی گیا ہے۔ تو میں طلباء کو بعض اوقات آج کل بھی کہتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہے نا، 15-20 سال پہلے، 18 سال پہلے، 14 سال پہلے، آپ ان سے ملو اور پوچھو کہ یہ کس طرح پڑھاتا تھا۔ میں تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی تھی، اور وہ، لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا، لوگ آ کم رہے ہیں، پھر آنے کے بعد استقامت کم، چھٹیاں اگر کسی سے ہو گئی تو بڑی نرمی سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں وہ جو مسکراہٹ اور سنجیدگی کا بتا رہا تھا نا، ابھی حال ہی میں وہ تو سن بھی نہیں رہے ہوں گے، وہ تو پڑھ رہے ہوں گے، شاید بعد میں سنیں، وہی کلاس جس کی میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو میں نے جانا
ہنستے مسکراتے یعنی جیسے سبق پڑھاتے ہیں نرمی کے ساتھ سب ہونا. اچھا اس میں ہوا کیا کہ طالب علم جناب عبارت تیار نہیں کر کے آ رہا. اچھا عبارت پڑھ رہے ہیں تو پھر ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہمیں غلط عبارت پڑھنے پہ استاد صاحب ڈانٹیں گے یا کچھ کریں گے، کیونکہ وہ نرمی ہی نرمی تھی. اب میں نے دیکھا، میں نے کہا یار ان کا تو نقصان ہو رہا ہے. اب میں ایک دن گیا اور جانے کے بعد میں بالکل سنجیدہ پڑھیں شاباش. اب غلطی ہے، میں نے کہا یہ نہیں یہی پڑھنا تھا. مسکراہٹ کو میں باہر رکھایا تھا. تو جو وہ دن اب طالب علم ایک دوسرے کو دیکھ کے آج استاد صاحب کیا معاملہ ہوا ہے. اچھا ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، وہ جو میرا مقصد تھا نا جی وہ حل ہو گیا ماشاءاللہ. طالب علم جناب جو تھے نا کہ عبارت تیار کرنے میں بھی سستی کر رہے تھے کہ شفیق ہیں، شفقت ہو جائے گی، ڈانٹیں گے نہیں، یہ وہ ہے. تو ڈانٹ تو میں ابھی بھی نہیں رہا، صرف خالی سنجیدگی کہ مسکراہٹ کو میں نے اپنے اندر یعنی چہرے سے بھی اندر رکھا ہوا. تو پھر جب سبق ہو جاتا ہے پھر تھوڑا بہت ان سے نرمی مسکراہٹ حال چال پوچھ لیے تو یہ ہو جاتا ہے. ان کو لگے نہ کہ یار اس کو شاید کوئی گھر کی ٹینشن ہے کہ جو بیچارہ آگے یہاں پہ سنجیدگی بیٹھ جاتا ہے. تو بعض اوقات خالد بھائی جو وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں نا ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. درست فرمایا، بڑی پیاری بات. اگر ہر بات کو مسکراہٹ میں ہی رکھیں گے نا تو پھر نیچے والے شیر ہو جاتے ہیں. تو سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جھاڑیں ڈانٹیں ذلیل کریں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے گفتگو کریں اور جسے کہتے ہیں پروفیشنل انداز، اس انداز میں اس سے بات چیت کریں کہ آپ یہ کام دیا آپ کب تک کر لیں گے. تو اس میں بھی ایک ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انسیت دیں گے، زیادہ مسکرائیں گے، یہ کام بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. اب بچے ظاہر ہے ان کو تو یہ کہ بابا مل گیا وہ امیر سنت کا سکھایا ہوا ہے، اب وہ جو بھی مرضی کریں. اور پڑھائی کا کہوں تو وہ نہیں بابا آپ سے باتیں کرنی، آپ گھر پر ہو، چل کے بیٹھ کے پڑھو شاباش. تو جب اس قسم کی بات ہوگی تو آپ مسکراؤں گا تو بچہ تو پھر آپ کو پتا چھوٹے بچے شیر ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو کون کہتا ہوگا، میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں، ایسے گیس کروں گا لیکن کر دوں سر، بتا دوں. بتا دیں. یہ کرم رضا آپ کو کہتا ہوں ماشاءاللہ. وہ تو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو نوازے، دراز عمر بالخیر دے، عالم بعمل بنائے، مفتی بنائے. وہ بچے تو محبت کرتے ہی ہیں. میں بات کہتا کہ یہ میرا عاشق ہے، محبت نہیں کرتا، عاشق ہے. وہ تو ایسا مطلب کرے گا کہ بس اور کیا گھر پر ہوں اس کی عید ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ بات بھی ہے. تو ایک اور بات بھی یہ ہمارے عبدالخالق بھائی کے سوال جواب میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ کسی کو کوئی با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک موومنٹ پر انحصار مت کریں. ڈونٹ رش ٹو ججمنٹ، اس طرح کر کے ایک جملہ ہے انگلش کا کہ بھئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. بعض اوقات ہمارا کسی سے ایک ہی دفعہ جو ہے نا واسطہ پڑتا ہے اور ہم کچھ اور چاہ رہے تھے اور جو ہے نا کچھ اور ہو رہا تھا، تو پھر یہ اسی پر لگا لینا کہ بھئی یہ تو یوں ہے تو وہ ہے تو ایسے ہے تو ویسے، یہ بھی درست بات نہیں. ایک بندے کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ اس کو بولیں بھی میرے ساتھ تصویر بنوائیں اور تصویر بنا کے 2 فلیش اس کی آنکھ میں مار دیں آپ، اور پھر بولے کہ بڑا مسکرا کے بولے واہ بھائی واہ کتنا اچھا کام کیا آپ نے، پہلے ہی میری آنکھوں میں درد تھا، آپ نے 2 فلیش مارے ہیں تو اس سے تو اور درد بڑھ گیا ہے، تو یہ بہت اچھا ہو گیا آپ کو میں مسکرا کے آپ سے بات کرنا. یوں تو نہیں ہوگا نا. یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی بعض کا ہو سکتا ہو. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا بھی ہوتا ہے اور ان پہ غور بھی کرنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنے میں جلدی بہرحال. اس وقت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب کوئی شخصیت عوام کے درمیان پھنس جائے. جی پھنس جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملوں، سلام لوں، مصافحہ کروں، پھر دست بوسی بھی کروں اور اس کو جلدی پہنچنا ہے کہیں. اب وہ بیچارہ مسکراہٹ میں اپنی پریشانی چھپا رہا ہے. ایسی بات ہے. تو اس وقت صحیح امتحان ہوتا ہے مسکراہٹ کا اور اسمائلنگ فیس کا، کیونکہ اگر اس وقت وہ جھاڑے گا ڈانٹے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن پہ نقش ہو جائے گا. تو ہم نے چونکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا کام کرنا ہے الحمدللہ، اس لیے کتنی ہی رکاوٹیں آئیں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ بطور مبلغ دعوت
ہاں جی ہمیں جو دیکھے جی اسے اپنا غم بولے، مدینہ مدینہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے. بالکل درست فرمایا. اور لوگ ہمیں ڈھونڈیں گے یار اس کو ملنے میں بڑا مزہ آتا. ماشاء اللہ. مبلغ دعوت اسلامی کی ایک شناخت الحمدللہ میرے سنت کی برکت سے، ان کی تربیت سے یہ ہے کہ لوگ ان کو ملنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. راہ جاتے ہوئے وہ روک لیں گے، اسلامی بھائی بات سننا، سلام لیں گے اور پھر مدنی چینل کی تعریف بھی کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل اس طرح یہ وہ. تو مبلغ ایسا ہو کہ اسے دیکھنے میں، اس کو ملنے میں مزہ آئے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ حسن اخلاق کے شعبوں پر عمل کرتا ہو، ان اوصاف کو اپناتا ہو. ماشاءاللہ. جی کال کر رہا ہوں عبداللطیف کراچی سے. مجھے یہ نہ سنیے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے. جزاک اللہ. آمین. جی جی اس میں یہ آج سلمان بھائی سے یہ خصوصی ہم نے عرض کرنی تھی کہ جو سلسلہ ذہنی انمیش 12 میں وہ کلام چلا تھا، وہ کلام تو آج یہ اپنے زبانی سنا دیں تو بڑی شفقت ہوگی جی ان کی. جی محمد صدام حسین اتاری وہاڑی رتا ٹبا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا جا رہا ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ برائے مہربانی یہ والی نعت سنا دیں. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. جزاک اللہ خیر. واہ بھی واہ، ماشاء اللہ، اچھی کوشش کیا آپ نے. وقار بھائی اسی 100% یوں آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں ان کی آواز میں؟ نہیں، جس طرح جس انداز میں انہوں نے پڑھا. میرے لیے مشکل ہو جائے. آپ کے لیے مشکل ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے. چلیں بھارت، اللہ خیر فرمائے، اللہ برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں. جی میں آصف اتاری منچن آباد سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی، میری وقار بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے، مجھے یہ کلام سنا دے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. بڑی مہربانی جی. جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. سچی بات سکھاتے جی ہیں، سیدھی راہ چلاتے جی ہیں. کیا بات ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ. کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. یہ کلام سنا ہے بنت مقصود لیاقت پور سے. آگے ہے جی ان کا کہنا ہے کہ جی کیا نام ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی، اللہ برکت دے. عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، مینو شوق مدینے جامردار. یہ ہے جی کلام سنائیں. اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. بستی ملوک سے میسج ہے. واہ بھی سبحان اللہ. بستی ملوک کے قریب ایک علاقہ ہے شوکت کالونی. شوکت کالونی میں ہمارے مجلس رابطہ بالعلماء کے ذمہ دار حضرت مولانا حافظ افضل مدنی دامن کرم القدسیہ ماشاءاللہ رہتے ہیں، اور بڑے جگید، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ہماری مجلس رابطہ بالعلماء کے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وقار بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں جی. یہ بستی ملوک والوں کا کلام بھی وقار بھائی میری سفارش کے ساتھ ضرور شامل کیجیے گا. اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے،
بس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا. اب تو بس ایک ہی دھن ہو، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی پہ خضرا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے حمد ہے خدایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے، وہ نفخت فیہ کا دم ہے. عجب نشان اعظم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تجھے حمد ہے خدایا.
واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی، عبدالحبیب بھائی کے کلام کی فرمائش تھی، اور پہلے یہ بھی تھا کہ بھئی یہ کافی ٹائم سے ہم نے اسکرین پر سنا بھی نہیں ہے، تو چلیں آئیے عبدالحبیب بھائی کا کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے، تیرے عشق دا آقا شور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. چلیں جی، عبدالحبیب بھائی کا کلام بھی سنا ہے. ابھی گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. خوش اخلاقی استاد صاحب کیسے اپنائی جائے؟ تو اس کا ایک آسان سا مضمون و مفہوم تو یہی ہے کہ خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ خوش اخلاق بن جائے گا. یہی ذریعہ ہے کہ صحبت میں رہیں گے نا، اور لے بھی اس کو اخذ بھی کرے، خالی رہنے سے کیا کام ہوگا؟ صحبت میں رہے گا اور طبیعت میں اخذ کرنے کی صلاحیت بھی ہو کہ آپ اپنی طبیعت میں وہ چیز لے سکیں. جی، ایک تو صحبت کا ہے جی، اور صحبت کے لیے جو ایک بیسٹ آپشن آپ کے سامنے موجود ہے وہ ہے دعوت اسلامی کا ماحول. جی، تو یہ اس مدنی ماحول سے، اس دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیں گے تو
کچھ چیزیں سلمان بھائی غیر محسوس طریقے سے ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، ہمارے کردار اور اوصاف کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں. تو اگر ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی. پھر دوسری چیز ہے مطالعہ، کہ آپ ایک اچھے قاری بنیں. تو حسن اخلاق نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو اس سے ایک جذبہ ملتا ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. بہت زبردست. پھر اس کے علاوہ صحبت کے ساتھ ایک مشاہدہ بڑی شخصیات کا. تو امیر اہل سنت کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں، دیکھنے میں اور سننے بولنے میں آپ مگن ہو جائیں. اس کے لیے ایک ذریعہ بیسٹ وہ ہے مدنی مذاکرہ. اس میں آپ دیکھیں گے امیر اہل سنت کن چیزوں پر کیا ایک رپلائی دیتے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. بعض کو غصہ میں مبتلا کر دینے والے بھی سوال ہوتے ہیں، بعض کو تشویش میں ڈالنے والے بھی سوال ہوتے ہیں، بعض کو آپ کی ذات سے متعلق سوال ہوتے ہیں، لیکن آپ کس اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح اس کو آپ فیس کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے، صحبت ہے. ان چیزوں سے آپ سیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ میں بھی حسن اخلاق آنا شروع ہو جائے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور تہذیب الاخلاق کے لیے مطالعہ بھی کریں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب قوت القلوب، اللہ اکبر، دلوں کی غذا. قوت القلوب کا مطلب کیا ہے؟ دلوں کی خوراک، دلوں کی غذا. اور واقعی یہ دل کی غذا ہے. اس کو پڑھتے جائیں اور دل نور اور عرفان سے بھرتے جائیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے آن لائن آرڈر کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ پائیں گے. اللہ پاک ہمیں اسٹڈی اور مطالعہ کرنے کی بھی، یہ اچھا مطالعہ کرنے کی بھی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات پڑھنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. خریدیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تقسیم بھی، تحفے میں بھی جو ہے وہ دیں. انشاءاللہ بہاریں مزید ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، ہمیں اس خوش اخلاقی کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام. اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا ہم کس سے داد چاہیں، کوئی نہیں ہمارا ہم کس سے داد چاہیں. سلطان بندہ پرور، سلطان بندہ پرور، تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. پھولوں سی مسکراتی صبح